بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی جو میں نے اسٹیپ بنایا تھا نا، اس کا جو باقی تھوڑا سا حصہ میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس کو نا پھر اس کے جو گھر والے ہیں نا میری بیوی کے، انہوں نے اسے سمجھا بلا کے نا پھر میرے گھر واپس بھیج دیا۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے بھائی بول کے چلی گئی ہے کہ اری کا سب کچھ ہو سکتا ہے، بھائی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرا نا ایمان، میرا دین، میرا دماغ دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے بہت سے نا لوگوں سے مشورہ کیا، اس نے کہا، ہر ایک نے یہی کہا کہ ایسے نہیں رشتہ ٹوٹتا۔ خیر میں نے نا اسے گھر تو رکھ لیا، لیکن میرا نا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ بار بار وہی بات ذہن میں آ رہی تھی۔ تو کچھ دن جب ایسے ہی رہا، میں بولنا نہ، بات نہ کرنی، تو تکلیفیں اس کو وہی دوبارہ ہو رہی تھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم ایسے کرو کہ کچھ دن رہ کے آؤ کہیں باہر، تو پتہ چلا کہ کیا تمہیں ادھر بھی ایسی تکلیف ہوتی ہے؟ اگر تمہیں ادھر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر تمہارے گھر میں کوئی پرابلم ہے۔ جیسے وہ پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تعویذ نکلا تھا جس سے میری دھڑکن دل کی تیز ہو گئی تھی، تو اسے میں نے نا 4,000 روپیہ دے کے نا لاہور بھیج دیا اس کی بہن کی طرف۔ تو لاہور سے نا کہیں وہ کسی سے نا دوائی لینے گئی ہے، میں کسی ڈاکٹر کے پاس، تو وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ ایسے ہی تھا، ساتھ میں دم بھی کرتا تھا۔ یہ بھی بات دیکھ لو۔ تو اس نے بول دیا کہ تیرا آدمی ہے نا جو وہ تجھ پہ کالا علم کرتا ہے۔ تو یہ تو ویسے ہی اسی ذہن کی مالکہ تھی، یہ مان گئی۔ واپسی میں نا جب یہ واپس آئی ہے تو میرے بیٹے کے نا جو ناک سے نا نصیر نکل آتی تھی، بلیڈنگ شروع ہو جاتی تھی، تو تھوڑا سا خون جو ہے نا وہ ادھر لگ گیا سرانے کے اوپر تکیے پہ۔ تو میں تو کلینک پہ آیا تھا، تو وہ گھر پہ چلے گئی، تو جب اس نے وہ تکیہ خراب دیکھا تو مجھ پہ نیا الزام لگا دیا کہ تو کسی عورت کو ساتھ گھر لے کے آیا اور یہ کپڑے خراب کیے ہیں، اور مجھ پہ وہ الزام پھر لگنے شروع ہو گئے، انجیکشن لگانا، نشہ دینا، پاگل کرنا، کالا علم کرنا، غیر عورتوں کے ساتھ تعلق سونا، کتا یزید کہہ کر پکارنا۔ تو یہ غرض ہر قسم کا الزام اس نے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ مجھ پر پھر لگانا شروع کر دیا۔ تو جوید نے نا اس کو بتایا بھی کہ ماں میرے ناک میں سے خون نکلا ہے، تو وہ اس کے اوپر لگ گیا ہے۔ تو کہہ رہی ہے نہیں، یہ گندا ہے، یہ ظالم ہے، اس کو یہ بے غیرت ہے، اس کو تھوڑی سی بھی غیرت نہیں آتی۔ تو پھر ایسے ہی نا لڑائی جھگڑا کر کے نا وہ پھر چلے گئی۔ تقریباً 4 سال میں وہ بہت دفعہ گئی، بہت دفعہ بے عزت ہوا، بہت دفعہ لڑائی جھگڑا اور الزامات، مطلب کہ زندگی میری جو ہے نا تماشا بن کے رہ گئی ہے، خاص کر ہمارے اس سٹی میں۔ میں تو کبھی بھی نا کسی سے بھی مطلب کہ دھیان اوپر اٹھا کے بات نہیں کرتا، کہ ہر ایک کو پتہ ہے میری لائف کے بارے میں، اور اب تو میں سوشل میڈیا پہ آ چکا ہوں۔ میں نے کہا جب تماشا تو بن گئی ہے زندگی، لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ جو ہے نا مرد ہی برا نہیں ہوتا، ایک شک جو ہے نا وہ شک انسان کا گھر تباہ برباد کر دیتا ہے، اور یہ شک کر کر کے یہ تو
میں میڈیکل فیلڈ میں ہوں نا، 100% کہہ سکتا ہوں کہ وہ سائیکو کی مریض ہے، کیونکہ ایک ہی بات کا بار بار دماغ میں لانا، دل میں لانا، اور اسی اسنا میں اسی سے ریلیٹڈ مجھے بے عزت کرنا، یہ اس کا معمول بن چکا تھا. لیکن اتنی اسٹوری جو ہے نا پیچھے جو گزر چکی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا شارٹ کرتا ہوں. بہت سی ہیں جس میں مطلب بہت زیادہ میری جو انسلٹ ہے مختصر میں نے آپ کو بتا دی ہے. مزید جو ہے نا رہنے دیتا ہوں. میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں شادی کے بعد کی. دوبارہ جب اس پہ پارٹ 4 جو لکھا ہے نا، پارٹ 4 کے بعد نور کی بیٹی کی شادی کی بات ہوئی تھی نا، اس کا میں ذکر کروں گا. نور کی جناب شادی تو اچھے طریقے سے اللہ کیا ہو گئی. ہمارا بھی دوبارہ پھر سے انہوں نے جو 4 پارٹ میں نے بتایا تھا، تو اب وہیں سے بات آگے شروع کرتا ہوں. یہ بات تو تھی 4 پارٹ سے پہلے کی تھی. جو زیادتیاں، جو ظلم تھے، کو تھوڑے سے رہ گئے تھے بتانے والے، نہیں بتا پایا تھا، وہ میں نے اس میں بتائے ہیں. تو اب آگے سے بات شروع کرتا ہوں. تو وہی جناب سلسلہ وہی شروع ہو گیا پھر اس کو تکلیفوں والا. تو اس دفعہ نا وہ پھر یہ کہہ کے گئی ہے کہ اب بس. میں بہت دفعہ وہ مجھ پر احسان کرتی تھی، آتی تھی نا تو کہتی تھی کہ تیرے سارے جو مجھے دکھ تکلیفیں دیتا ہے وہ میں بول کے تمہارے پاس آ جاتی ہوں. تو ایک بات انصاف کی کیجیے گا. مجھے پتہ ہے کہ یہ عورت مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گی، رسوا کرے گی، گالیاں دے گی اتنی اتنی گندی بری. تو ہر آدمی چاہے اس کی عزت نہ بھی ہو، کیا اس کا دل چاہے گا کہ اس کی عورت محلے میں لوگوں کے عورتوں کے سامنے اسے گندا اور ذلیل کرے؟ کوئی نہیں چاہے گا. تو میں پھر اسے لے آنا صرف بچوں کی خاطر کے بچے جو ہے نا وہ زیادہ نقصان بچوں کا ہی ہوتا ہے. بچوں کی وجہ سے پھر اسے لے آتا تھا. 4 ماہ ادھر رہنے کے بعد پھر دوبارہ ایک تو دفعہ اس نے تقاضا کیا کہ اب نہ نہیں رہنا تو تمہارے ساتھ، تو نہ مجھے طلاق دے طلاق. میں نے کہا تماشا بنا رکھا ہے یار اس نے تو طلاق کا. اس کے ماں باپ، اس کے بھائی، کوئی بھی نہیں اسے سمجھاتا. تو ان سے پوچھنے سے پتہ چلا کہ وہی بھائی وہ سب جو ہے نا تھک چکے تھے اسے سمجھا سمجھا کے. تو اس لیے نا انہوں نے زیادہ سمجھانا بجانا میں چھوڑ دیا تھا اس کو، لیکن اس کا خیال رکھتے تھے. ابھی نا مجھے کچھ دنوں کے بعد نا سوچا میں نے بہت زیادہ کہ جب یہ میرے گھر میں آتی ہے تو اسے یہ تکلیفیں ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر ہوتی ہے یا کسی اپنے رشتہ دار کے بیٹیوں کے، اسے یہ ایسی تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو میں نے نا ایک بزرگ سے بات کی تھی کہ یہ معاملہ ہے میرے ساتھ. تو اس نے کہا کہ میری نہ ملاقات کراؤ اس سے. تو میں نے نا اس سے بات کیا فون پہ کہ میں نے آنا ہے. وہ کہہ رہی نہیں میری نا مجھے طلاق کی کاغذ بھیج دو. میں نے کہا نہیں، ایک دفعہ مجھ سے نہ مل لو. 4 سال میں پہلی دفعہ میں اس نیت سے گیا کہ شاید اس دفعہ میرا گھر ٹھیک ہو جائے، چاہے مجھے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانا پڑے، میں اسے لے کے آؤں گا. کیونکہ مجھے اس آدمی نے، اس بزرگ نے دیکھا پرکھا، بات سنی. اس نے کہا کہ اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں ہے، تمہاری بیوی کا بھی کوئی دوش نہیں ہے، کوئی تیسرا ایسا ہے جو کہ تمہاری زندگی میں خلل ڈال رہا ہے، وہ تم دونوں کو اکٹھا نہیں رہنا دیتا. تو میں نے کہا کہ چلو میں نا ایک دفعہ ٹرائی کرتا ہوں.
मैंने कॉल किया उसे तो बोला, तो वो कहने लगी कि ठीक है मिल लो आके। मैं लेके गया हूँ तो बुजुर्ग ने जाके देखा है, मिला है, उसने जाके अपना तरफ से जो मतलब थोड़ा पढ़ा है। पढ़ने के बाद उसने बताया कि बेटी ना तेरा कसूर है, तू भी मतलब कि ठीक है अपना घर बसाना चाहती है, और तेरा मियाँ भी ठीक है, वो भी घर बसाना चाहता है। कोई तीसरा ऐसा है कि जो तुम उन दोनों को इकट्ठा नहीं रहने देता। तुम एक दफ़ा अपने घर आ जाओ, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो जो पीछे तुम्हें तकलीफ़ें हो चुकी हैं ना, वो आज के बाद नहीं होगी। ये मेरा तुमसे वादा है। तो उसने कहा कि चलें ठीक है, मैं अपने माँ बाप से पूछ लूँ। तो हम उधर से वापस आ गए हैं। मैं आते हुए ना उसे मिला, हाथ मिलाया, पूछा। तो पहले तो वो समझ रही थी कि ये वैसे वैसे है, तो जैसे मैंने हाथ मिलाया तो वो उसको ना खुशी हुई, और उसे अच्छा लगा, कहने लगी कि ये वाकई दिल से लेने आया है। तो हम वापस आए कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, धुंध थी। तो दूसरे दिन फिर मैंने जाना था, मैंने फिर कॉल की उसे, मैंने कहा मैं आ जाऊँ लेने, तो मतलब वो कह रही है नहीं, मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं, तू मुझे तलाक दे दे, जुम्मे को ना मुझे तलाक के पेपर भेज देना, मैंने नहीं आना, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे। मैंने उस बुजुर्ग को बोला, वो मेरे पास आ गया सुबह सुबह ही, क्योंकि उसने अपना काम शुरू करना था और उसके दिमाग में था कि शायद वो लेके आ गया। तो मैंने उससे कहा कि पापा जी वो कह रही है मैंने नहीं आना। कह रही यार क्यों नहीं आना, मेरी बात कराओ। मैंने उसकी बात कराई, उसने फिर वही तसल्लियाँ दी, वही बातें की। गर्ज मेरी तरफ से भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, तो फिर वो मान गई कि चलो ठीक है इसे भेज दो, तो मैं आ जाती। इतनी ठंड में मैं गया हूँ, जाके फिर उसे बोला है तो वो कह रही है कि चलो मेरे माँ बाप के पास। उनके पास गया हूँ तो उन्होंने भी यही कहा कि 2-3 दिन आप सही रहोगे, फिर वैसे ही होगा। मैंने कहा कि एक दफ़ा ना मुझे दिखा लेने दो किसी को, तो मुझे अगर उम्मीद लगी है ना कि मेरा घर बच जाएगा, तो आपको क्या तकलीफ़ है, एक दफ़ा जाने दो। बहुत मुश्किल से माने, मैं लेके आ गया उसे अपने घर। रात हुई, गुजर चुकी रात, तो उसे दिमाग पे ना चोट लगी बड़ी, बकौल उसके मुझे तो नहीं माता, कह रही थी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना चोट लगी है, जैसे किसी ने थोड़ा मारा है। मैंने अपने बेटे को सुबह सुबह भेज दिया, जाओ उसके पास बाबे को लेके आओ फौरी। वो लेने चला गया, उसने आते ही पढ़ाई शुरू कर दिया। तो कुछ चीज़ें अपने तौर तरीके जो उसने समझाने थे वो समझाए, समझा के तो वो चला गया। दूसरे दिन फिर आया। अब दूसरे दिन जब वो आया ना, तो पढ़ाई शुरू की है उसने, तो मेरी बेगम के अंदर ऐसी ताकत आ गई, इतनी ताकत आ गई कि मेरे बेटे से, मुझसे और उस बुजुर्ग से वो संभाली नहीं जा रही थी। तो मेरा शक जो वो यकीन यकीन में बदल गया कि इसमें कुछ है। खैर उससे पूछा थोड़ा बात, थोड़ा सा ही वो बताने से ना कासर था। वो पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किसने भेजा, इस तरह के सवाल पूछे ना जब, तो उसने कहा कि हम जो है ना बहुत देर से इसके साथ हैं, तो फिर आएंगे, फिर आपको बताएंगे, अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है। बस इतनी सी बात हुई, तो वो ऐसे लगा जैसे वो खाली अब अकेली वही है। तो बुजुर्ग जो है पढ़ने आया था ना, उसने कहा कि लो जी मेरी बात जो शक में थी वो यकीन में बदल गई कि इसके साथ कुछ है। फिर तीसरा दिन गुजर गया, पढ़ाई की कोई हासिल नहीं हुआ। चौथा दिन गुजर गया, कुछ हासिल नहीं हुआ, और उसे वही तकलीफें फिर शुरू। तो मुझे कहने लगी है कि वही काम तुमने फिर शुरू कर लिया। मैंने कहा तुझे उस बुजुर्ग ने बताया भी था कि मैं कुछ भी नहीं तेरे साथ करता।
لیکن تو پھر نہیں مان رہی۔ خیر مجھے نہ کسی ایک اور آدمی نے نہ کسی سید عورت کا ایڈریس دیا، تو میں نے نا ان سے بات کی، اپنا نام بتایا، اپنی ماں کا نام، اس کی ماں کا نام، تو اس نے حساب لگا کے نا وہی باتیں بتائیں جو اس بزرگ نے بتائی تھی کہ تمہاری بیگم کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، جو سلسلہ بھی شروع سے چلتا آ رہا تھا وہ سب اس نے بتا دیا، اور تیسرے آدمی کا بھی بتایا اس نے نشانی کے وہ جو آدمی ہے نا جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، جو آپ کو اکٹھا نہیں رہنے دیتا، اس کی یہ نشانی ہے۔ میرے دل میں پھر امید کی کرن جاگ گئی کہ یار شاید اس کو لے کے جانے سے کچھ ہو جائے اثر۔ تو وہ سفر بائک پہ نا وہ تقریباً 3 گھنٹے کا سفر تھا۔ ہم جو ہے نا اسی دوران گھر میں وہی نظام چلتا رہا، میں چپ، کوئی بھی وہ بات کرتی میں چپ، کہ مجھے یقین تھا کہ جس کا جو ہے نا خود کا نہیں ہے کچھ، کوئی کروا رہا ہے اس سے۔ خیر وہ دن آ گیا جب ہم چلے گئے اس کے پاس، اس نے وہی باتیں بتائی، پہلے اس نے میری طرف دھیان کیا، کچھ پڑھائی کی، تو اس نے کہا کہ تمہارے پیچھے ایک عورت ضرور لگی ہوئی تھی جو تجھے اپنی طرف کھینچنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی بات کے کاٹ کر یہ کہا کہ اگر میرے ساتھ یا میرے پیچھے کوئی عورت لگی ہوئی تھی تو ہم سال سال بھی علیحدہ رہے ہیں، تو وہ عورت میرے سامنے کیوں نہیں آئی؟ تو وہ کہنے لگیں، ماں جی بولتے تھے مجھے کہ اس کی کوشش کی تجھے کھانے کی، تم سے پیسہ کھانے کی، تجھے اپنی طرف اس لیے کھینچتی تھی، لیکن تو نہیں گیا ادھر۔ اور یہ باتیں اس وقت میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا، وہ بھی سن رہا تھا، اور ساتھ میں پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے، اس کے ساتھ پڑھائی کی ہے، تو اس کو وہ بولی ہے کہ تیرے ساتھ جو ہے نا وہ تیسرا آدمی ہے جس کی نشانی یہ ہے۔ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ اب اس نے اپنا کچھ عمل بتایا کہ ایسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو بہت خوش تھا کہ چلو اسے اتنا پتہ چل گیا کہ اس کو جو جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ میں نہیں دیتا۔ ہم وہاں سے اجازت لے کے نکل آئے، تو 1 2 یا 3 دن ٹھیک گزرے ہوں گے، تو پھر وہی جناب بحث شروع، وہی لڑائی جھگڑے شروع، وہی بحث تکرار۔ تو میں نے کہا کہ جب میں اتنی دور گیا ہوں، اس سید ماں جی نے بتایا بھی ایسے، جب یہ اس کی بات کا بھی علم ہے، اس کو نہیں مطلب کہ دماغ میں بیٹھی کی بات، تو پھر اتنی دور جانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے سوچ لیا کہ ہمارا رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خیر اس دن اس نے وہی پھر تماشے شروع کر دیے، وہی لڑائی جھگڑے، وہی، اب تو ہر بات بھی آدمی سن کے، اور ایک ہی بات کو بار بار سننا، ایک ہی بات کو بار بار دہرانا، قسم سے زندگی تماشا بن گئی۔ اتنا کہ مطلب کہ گھن آ رہی تھی زندگی سے کہ اس دن میں سوچ رہا تھا، جمعہ کا دن تھا، یہ پچھلے مطلب کہ آج تاریخ ہے 16، 16 تاریخ ہے، تو 16 سے پہلے، مطلب فروری کی 16 تاریخ ہے، اس سے پہلے جو جمعہ تھا یا فرائیڈے تھا نا، اس دن کی بات ہے، اس دن اس نے بہت زیادہ انسلٹ کی میری، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ تو مرتا بھی نہیں ہے۔ تو میں سارا دن سوچ کے ہاں ایک بات اور، جب میں اسے لے کے واپس آ رہا تھا نا اس کے گاؤں سے بابے کے کہنے پہ، تو میں نے دماغ میں اور دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر اس دفعہ بھی میری کوشش ناکام ہو گئی نا، اگر یہ اس کا شک نہ ختم ہوا میری طرف، تو اب اس کو میں نے یہ گھر سے نہیں نکالنا۔ پہلے جتنی دفعہ لڑائی کیا تو میں لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کہہ دیتا تھا جاؤ نکل جاؤ، دفعہ ہو جاؤ گھر سے۔ میں نے کہا ابھی اسے گھر سے نہیں نکال، بلکہ خود گھر سے نکل جاؤں گا، گھر ان کو دے دوں گا، میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنے دماغ میں دل میں سوچ رکھا ہے۔ خیر اس دن بھی نا
میں نا وہ لڑائی جھگڑے کے بعد میں نکلا ہے چپ کر کے، یاری میں نکلنے جاؤں گی، میں نے کہا نہیں اب تم نہ نکلنا۔ میں بہت آرام سے بات کر رہا تھا اس کے ساتھ، لیکن وہ وہی انداز، وہی اونچی اونچی بات کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنے والا شور و گل کرنا۔ بچوں نے بڑا سمجھایا، جب بچوں کے سامنے ایسی اور نجائز باتیں ہونا تو بچوں کے دماغ میں بڑا اثر کرتا ہے۔ بچے اسے روک رہے تھے، منع کر رہے تھے، وہ بچوں کو بھی مار رہی تھی۔ اس دن میرے بیٹے نے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر جو شیشہ لگا تھا وہاں پہ نہ اپنا ہاتھ مارا ہے، وہ شیشہ ٹوٹ گیا۔ اگر وہ ہاتھ پہ شیشہ لگ جاتا ہے اس کی وین کٹ جاتی۔ یہ کہ بیٹا ہے تو ہمارے پلے کیا رہتا۔ ساتھ میں اس نے مجھے دھمکی یہ دی، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا میں تجھے مطلب کہ نقصان پہنچانا تھا، تجھ سے لینا تھا۔ میں اسی ٹائم نا اسی بیٹے کو لے کے نا تو نکلا ہے۔ میں نے کہا آج نہ کوئی مر جائے گا، لے کے اپنے نا ماں باپ کے گھر جا رہا تھا، راستے میں سوچ رہا تھا کہ کتنا بدقسمت ہوں، 4 سال میں اتنی دفعہ گھر سے نکلا ہوں، جاتے ہی ماں باپ کے پاس چلا جاتا ہوں۔ مطلب عجیب جسا میں سوچ رہا تھا، لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ نہیں سوچ سکتے ایسا جیسا میں سوچ رہا تھا۔ تو اس کے بھائیوں کو فون کیا، یار یہ مسئلہ ہو گیا، خدا کے لیے ایک دفعہ ہو، اور اب نا جو نا وہ جو یہ چاہتی ہے نا اس سے پوچھو، وہ ہم کر دیتے ہیں۔ وہ اس دن نہیں آئے، تو یہ نا پیچھے سے ہمارے مطلب میرے ابو کے گھر آ چکی ہے۔ وہاں آ کے اس نے وہی اونٹ پلانگ باتیں کی جو گھر میں کی تھی۔ میرے ابو سے پوچھا، امی سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی عورت ہوتی تو 4 سال ہو گئے کوئی تو سامنے آتی، تو اپنے دماغ سے کیوں نہیں اتارتی یہ بات؟ لیکن وہ کہہ رہی تھی بتاؤ پھر میں کیا کروں، مجھ پہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ کون دیتا ہے؟ اگر یہ نہیں دیتا تو کون دیتا؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرا وہم ہے، تیرا شک ہے، لیکن وہ عورت اس بات پر نہیں آتی تھی۔ پھر اسی ٹائم اس نے معافی مانگ لی، چلو ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ میرا ہی نصیب صحیح، چلو اٹھو گھر چلو، تمہارے بغیر گھر جو ہے نا وہ گھر نہیں ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ بیٹے کو کہا جا تو لے جا اپنی ماں کو، تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں جانا۔ ہاتھ اس کا زخمی تھا تھوڑا، اس نے دکھایا نہیں۔ خیر امی نے بھی سمجھایا مجھے، ابو نے بھی، میں لے کے میں اسے اپنے گھر آ گیا۔ تو رات ہی مشکل سے گزری ہوگی، اسے پھر وہی تکلیف، تو صبح ہوتے ہوئے پھر لالا 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 شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا جب میں چلا گیا تھا رات کو پھر کیوں لے کے آئی؟ کہنے لگی کہ تو باز نہیں آئے گا اپنی حرکتوں سے، تو مجھے تکلیفیں دینے سے باز نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اگر تجھے تکلیفیں ہی دینی ہوتی تو تجھے تیرے گھر سے کیوں لے کے آتا؟ خدا کے لیے مجھ پہ یقین کر لو، میں کوئی تکلیف نہیں دیتا تجھے۔ لیکن وہ ماننے پہ نہیں آ رہی تھی۔ تو مر جانا تھا اس دن بھی کوئی نہ کوئی گھر سے، مرنا کس نے تھا، یا میرے بیٹے نے یا میں نے۔ تو اس کے بھائی کو بلایا کہ خدا کے لیے آ جاؤ۔ پھر تیسرے دن اس کا بھائی آیا، میں نے کہا کوئی مر جاتا تب آتے تم۔ اب اس کا بھائی آیا تو رات کو ہمارے گھر گیا تو اس نے نا، اب اس کے اندر بھی دیکھو عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے، ایسے ہوتا جیسے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز حاضر ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اس کی آواز بدل چکی تھی، جیسے کچھ جنات اس کے اندر آ گیا۔ تو کہنے لگا کہ اے لڑکی، اپنی بہن کو کہہ رہا ہے بتا تجھے کیا ہے، گھر میں کیوں ایسے ہنگامہ کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی یہ مجھے تکلیفیں دیتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے یقین آئے گا؟ اس نے کہا مجھے اس پہ یقین نہیں آئے گا۔ اس نے کہا کہ تباہ ہو جاؤ گے، گھر برباد ہو جائے گا، کیسے تجھے یقین آئے گا؟ کہہ رہی ہے یہ مسجد میں جائے، وہاں جا کے کہے یہ سب کچھ۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ اس نے بھی کہا ہاں چلتے ہیں، میں نے کہا جی چلتا ہوں۔ میرے گھر میں علم پاک لگا ہوا ہے مولا غازی عباس کا۔ تو جب وہ
اس نے کہا نا بزرگ نے جو اس کے اندر آئی ہوئی تھی، جو اس ٹائم تھا، میرے خیال میں کچھ تھا، کوئی بزرگ تھا یا باہر والی چیز کی تھی جو بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا وضو کرو اور اوپر چلو علم کے پاس۔ وہ ہم تینوں گئے ہیں اوپر، تو جا کے اس نے کہا علم کو پکڑو، پکڑا، اس نے کہا بول تو کسی عورت کے ساتھ نہیں گھر بسا رہا؟ میں نے کہا میں کسی عورت کے ساتھ گھر نہیں بسا رہا تیرے علاوہ، اور ساتھ میں نے دوسرا یہ بھی کہا کہ آج تک تجھے جو تکلیفیں ہو رہی ہیں، جو تو کہہ رہی ہے، جو تو بتا رہی ہے، میں نے آج تک تجھے نہیں دی۔ اسی ٹائم علم کے نیچے ہی، مطلب کہ جو چھت پہ تھے ہم، میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کتنی دفعہ، 4 سال ہو گئے ہیں، تو مجھے تکلیفیں دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، اور پھر معافی مانگ لیتی ہے۔ میں نے پھر اسے معاف کر دیا۔ اب وہ بزرگ نے بہت سمجھایا کہ اب گھر میں ایسا نہ کرنا، مسلمان ہو، یقین کر لو کہ وہ تجھے تکلیفیں نہیں دیتا، کوئی تیسرا ہے تمہارے پیچھے جو آپ کو کٹھے نہیں رہنے دیتا۔ اب میں نے تو اسے یہ، نیچے ہم آ چکے ہیں، بات ہو چکی ہے ختم۔ تو اس دن تھی جناب مولا علی کا جشن ولادت۔ میں کیک لے کے آیا ہوں، کیک کاٹا ہے خوشی کے ساتھ۔ رات گزر گئی ہے، صبح جناب پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ تو اٹھ کے کہنے لگی ہے بس ڈاکٹر صاحب تیرے ساتھ میں نہیں رہوں گی۔ میں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ بچے بھی گھر میں تھے سارے۔ تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، تو مجھے تکلیفیں دینے سے باز نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کیا میں نے اب کر دیا ہے؟ یہ دیکھ میرے بال کٹے ہوئے، یہ میرے دانت ٹوٹے ہوئے، یہ میرے سوئی لگی ہوئی۔ میں نے کہا مسرت، اس کا نام مسرت ہے۔ میں نے کہا اب تو نہ کوئی بات نہیں کر۔ میں نے کہا دو راستے ہیں، پہلا راستہ ہے تو مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی، دوسرا راستہ میں گھر سے نکل جاؤں۔ اب تو بتا کیا چاہتی ہے؟ کہہ رہی گھر میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا پھر مجھے جانے دو۔ کہہ رہی ہاں تو وہی چاہتا ہے کہ تو یہاں سے نکل جائے، جو دوسری تم نے شادی کی ہے تو اس کے ساتھ رہے۔ تو وہی پھر شروع ہو گئی وہی باتیں۔ میں نے کہا اپنا کوئی بات نہیں کرو، تیسرا راستہ جو ہے نا وہ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تیسرے راستے پہ چلوں۔ اگر تیسرے راستے پہ میں چلا گیا تو میرے ماں باپ جو ہے نا وہ رل جائیں گے، تیرا کچھ نہیں جائے گا، میرے بچے جو ہیں وہ بھی رل جائیں گے۔ تو تیری مہربانی ہے، مجھے نا ان دونوں راستوں میں ایک راستہ دے دے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے تو یہاں سے نکل جا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ 15,000 روپیہ میں تجھے دوں گا، 500 روپیہ ڈیلی، دودھ کا الگ سے، بل الگ سے، قسطیں الگ سے، سبزی کا جو کھانے کا وہ 500 الگ، اور بچے کی تنخواہ جو ہے 15,000 روپیہ، وہ بھی کسی دکان پہ کام کرتا ہے، وہ بھی تیرا۔ کہہ رہی نہیں مجھے 50,000 روپیہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میرا دکان کا جو خرچہ ہے نا یکم سے لے کے 15 تاریخ تک تقریباً 60-70 ہزار روپے ہے، وہ دینا ہوتا ہے، تو میں 50,000 تجھے کیسے دوں؟ تو کسی دن کوئی بھی کام نہیں ہوتا تو میں پھر بھی جو ہے نا کہیں سے بھی، دکان میں کوئی بیٹھا ہو مارکیٹ میں تو کچھ نہ کچھ نظام تو چل ہی جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ تو وہ 50 پہ رکی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، بچے بھی کہہ رہے تھے ماں 1,000 روپیہ تجھے ڈیلی کا مل رہا ہے، 30,000 روپے بن رہے ہیں تو نظام چل جائے گا، ان کے اپنے بھی خرچے ہیں، تو اپنا ان کو جانے دے۔ اب میں نکلنے لگا ہوں، میں نے ایک سوٹ پہنا ہوا تھا، ایک ساتھ لیا، جو مشینیں تھیں میرے گھر میں، ایک ڈرل مشین تھی، ایک لکڑی کاٹنے والی مشین تھی۔ تو گھر میں وہ پرندوں کے نا پنجرے بھی بناتا تھا، اس کے جو بھی اوزار تھے وہ سب اس نے توڑ دیے ہوئے تھے۔ تو وہ میں نے لے رہا تھا، تو پھر وہی بکواس شروع کر دی اس نے، ہاں جائے گا تو اب اس کے پاس، تو جا کے مکان 4 دن میں کھڑا کر لے گا۔
بچے بول رہے ہیں کہ جب وہ جا رہا ہے تو اپنی بکواس کیوں نہیں بند کرتی؟ بیٹا بھی بول رہا ہے تو چپ کر جا، اسے جانا جا رہا تو جانے دو اسے۔ جانے بھی نہیں دیتی اسے، رکنے بھی نہیں دیتی، رہنے بھی نہیں دیتی، تو چاہتی کیا ہے؟ لیکن اس کی زبان بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے نا اپنا بیگ چیک کرایا، میں نے کہا چیک کر لو، میں نے گھر کا کوئی سامان نہیں لیا، اپنی ضرورت کی چیزیں کیا ہیں، صرف ایک سوٹ لیا ہے اور وہ مشینیں جو ٹوٹی ہیں وہ لی ہیں، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں لیا، اور ایک رضائی اور ایک نیچے بچھانے والی، اور آج 15 دن ہو گئے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں، اپنا گھر ہوتے ہوئے میں اپنے کلینک پہ سو رہا ہوں۔ اتنی بدبختی ساری عمر میں نے 2.5 مرلے میں گزار کے 7 مرلے کی کوٹھی بنائی ہے اور رہنا نصیب نہیں ہوا، اور اتنی زیادہ تکلیفیں نہیں، اتنی زیادہ پریشانی کہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ 2-3 دفعہ کوشش کی کہ حرام موت کی، لیکن خدا کا خوف دل میں آ جاتا تھا کہ وہ حرام ہے، کیوں اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے؟ دنیا بھی جو ہے نا وہ تو تیری بیگم نے خراب کر دی، اپنی آخرت تو خود سوار سکتا ہے، اس کے نہ خراب کر۔ آج سے تقریباً 4-5 دن پہلے ایسے ہی جب وہ شام کو نا وہ میری شاپ پہ آئی ہے تو کہنے لگی ہے کہ مجھے نا پیسے دو کچھ، جو تو نے میرے دانت خراب کیے ہیں نا مشینوں کے ساتھ، میں نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اسے چیک کرانا ہے۔ تو میں نے اسے نا اتنا جواب دیا کہ تو نا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بکواس شروع کر دی، ہاں پیسے تو ادھر جاتے ہیں، ادھر گوشت پکتے ہیں، ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر کھا رہے ہیں، ادھر موٹے ہو رہے ہیں، پتہ چلتا ہے جی کیا کہ مطلب ہمارے باپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، تمہارا منہ پھولا ہوا ہے، تم کتنے صحت مند ہو۔ اتنی گندی بکواس ادھر کر رہی تھی کہ پوری مارکیٹ والے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے یہاں پہ میری جو ہے نا میڈیسن کی ساری بوتلیں پھینک دی، کچھ ان میں سے ٹوٹ گئی، ابھی بھی کچھ سامان بکھرا ہوا ہے، وہ دیکھ سکتے ہو، وہ میں نے نہیں اٹھایا۔ میں نے اسی ٹائم نا اس کے بھائی کو نا کال کیا، ویڈیو کال، 3-4 دن پہلے بھی ویڈیو کال کی تھی، اس کو نظر آ رہا تھا، اس کو مطلب گواہ تھا میرا کہ میں اپنے کلینک پہ سو رہا ہوں، باہر سے تالا لگوا دینا کسی سے، آپ اندر سو دینا، واش روم ٹائم سے کارن ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اکیلا اب اسی ٹائم میں ہوں، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، چابی جو ہے نا وہ میں نے دی ہے کسی کو، کبھی کسی کو دیتا ہوں، یا صبح اس ٹائم 7 بجے 8 بجے کھول دیں، ابھی ادھر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا، نہ میرے ماں باپ کو۔ اس نے تو شکر ادا کرنا ہے جو 4 دن پہلے بھی کہہ کے گئی ہے، اتنا گندا کر کے گئی ہے، اتنا ذلیل کر کے گئی مجھے کہ جو لائیو اس کے بھائی کو میں نے لائیو کال کیا نا، جب اس نے وہ دیکھی ہے نا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا، کہہ رہا تھا تو میری ہماری بہن جو ہے نا وہ غلط ہے، جھوٹی ہے، تو سچا ہے۔ میں نے کہا اب کیا فائدہ جب رائی کا کچھ نہیں، بہت کو سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن وہ نہیں مانی۔ ہاں میں نے اسے کہا کہ اتنے دن تو گھر میں نہیں، مجھے نہیں نہ دیکھا، اب تیرے دماغ میں وہ آ رہی ہے کہ میں دکان پہ چلی جاؤں، اب میں کس سے لڑوں؟ لیکن تو مجھے ادھر بھی معاف نہیں کر رہی، خدا کے لیے۔ اس کو میں نے بہت منتیں کی ہیں، بہت ترلے کیے کہ خدا کے لیے میری دکان پہ جو رہتی ہے نا تھوڑی بہت عزت، وہ رہنے دے، وہ چھوڑ دے، لیکن اتنا گندا کر دیا اس عورت نے، اتنا گندا کر دیا، اتنے گندے اور گھٹیا انسان کہ اپنی عزت کی خاطر میں نے اسے تھپڑ بھی کھائے دو۔ اس کی کوشش تھی کہ میں اس پہ ہاتھ اٹھاؤں اور وہ مجھ پہ کوئی کیس بنائے، ادھر شیشے پڑے ہوئے تھے، شیشے مجھے ڈر تھا کہیں وہ شیشے پہ ہاتھ مارے یا کچھ نہ کچھ کرے اپنے آپ کو، کہہ رہی تھی وہ میں مطلب کہ مروں گی ادھر ہی، اور مر کے میں تجھے نہیں مطلب چھوڑوں گی، تجھے پھانسی دلواؤں گی۔ بس وہ اس کا بھائی دیکھ رہا تھا، ثبوت میرے پاس تھا، وہ دیکھ رہا تھا جو وہ کر رہی ہے۔ 3-4 دفعہ وہ آئی ہے موبائل کی طرف، موبائل
छीनنے کے لیے، توڑنے کے لیے۔ تو میں نے نا باہر جا کے نا گھر فون کیا بیٹی کو کہ اسے کیوں بھیجا ہے میری دکان پہ آ کے بست کر رہی ہے، مجھے اس نے تھپڑ مارے ہیں۔ ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اسی ٹائم اس کا بڑا جو بھائی ہے وہ گھر میں تھا، وہ اس نے سب سنا نا کہ دکان پہ ایسا ہو رہا ہے، تو وہ آ گیا۔ آ کے اس نے نا اسے سمجھایا ہے، تو لے گیا گھر۔ اب اس دن سے مطلب کہ میں ادھر ہی ہوں، تو خرچہ میں ان کو دے دیتا ہوں جو مطلب کہ ہے ان کا۔ پہلے تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں آدھا مکان تجھے دوں گا، 7 مرلے کا ہے نا، آدھا تیرے بیٹے کو، اور میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا۔ جب اس دن وہ میرے ساتھ یہ کام کر کے گئی ہے نا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں ابھی اس کو دے نہیں چکا۔ اگر دے دیا ہوتا تو پھر میرا تو جو حالت ہونی تھی وہ تو کر دی اس نے۔ تو لیکن ابھی بھی وہ اگر چاہے، جیسے بھی وہ چاہتی ہے نا، گھر میں صرف بچوں کے پاس رہے، اس کو خرچہ دوں، لیکن اپنی زندگی جیے اور مجھے بھی جینا دے۔ تھک چکا ہوں اب میں۔ میری لائف کی سٹوری 4 سال کی بہت بڑی تھی، میں نے شارٹ کی ہے، بہت شارٹ کر دی، مختصر میں نے کر دی ہے۔ تو پلیز آپ میرے لیے دعا کیجیے یار، بہنوں، بھائیوں، دوستوں، کہ میری یہ جو 4 سالہ کی پریشانی ہے نا اب ختم ہو جائیں یا میں ختم ہو جاؤں۔ اب تھک چکا ہوں میں، ادھر مارکیٹ میں باہر جو ہے نا کسی کے سامنے نہیں ہو رہا۔ ابھی یہ سونے کی جگہ ہے، یہ چھوٹی سی چیئر ہے، ادھر یہ سونے والی جگہ ہے، نیند آتی ہے ادھر، ادھر آ کے بھی الزام لگا دیتی ہے کہ بھائی تو رات کو نکل جاتا ہے ادھر سے۔ اور پرسوں میری بیٹی کا پریشر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی دے۔ اس کو بلڈ چاہیے تھا، ½ کلو میں نے اپنا بلڈ دیا ہے۔ تو طاقت کے لیے کھانا کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں، صرف چائے اور بوتل پہ۔ دعا کیجیے گا میرے لیے بھائی، یہاں دن میں زندگی میں سکون آ جائے، یہ سکون سے اللہ مجھے اٹھا لے۔ اللہ حافظ۔